کے چاند تاروں کا درے سحر پہ میرے سبز پیر مار گئے، اور خوشی کی لہر میں ٹکرا مرے چٹانوں سے، رہا ہوئے بھی تو تیرے اسیر مار گئے، اور پھر اجنبی سا لہو بہہ رہا ہے گلیوں میں، پھر اپنی جنگ میں کیوں راہگیر مار گئے، انہیں جو ذکر ہے کہ کوئی نسل اٹھا کے چلے، تو یہ بھی طے ہے کہ ہم ناگزیر مار گئے، کچھ اس طرح انہیں جو ذکر ہے کہ کوئی نسل اٹھا کے چلے، تو یہ بھی طے ہے کہ ہم ناگزیر مار گئے۔ بہت بہت شکریہ۔ ایک بھول گئے، چھوڑ دیں جی۔ یہ تھے جناب یونس اعجاز صاحب جو اپنا کلام آپ کی نظر کر رہے تھے۔ یونس اعجاز صاحب نے ایک بات صحیح کہی کہ آج ویک ڈے پہ اتنا ہم لوگ ماشاءاللہ محفل اتنی اچھی سجائی گئی ہے، سب لوگوں نے صبح کام پر جانے، میں تو سوچ رہی ہوں آدھے گھنٹے بعد یہیں سے نکل لوں مارننگ شو پہ۔ تو اب ہم اپنے اگلے شاعر کو دعوت دیتے ہیں۔ ان کے لیے کہنا چاہیں گے کہ سادہ انداز میں وہ کرتے ہیں درد کی سوز و ساز کی باتیں، ملتی ہے شاعری میں خالد کے اختصار و اعجاز کی باتیں۔ اس میں مزید میں اضافہ کرنا چاہوں گا، اور میں نے یہ منیر نیازی صاحب کے شعر سے استفادہ کیا ہے۔ ہمارے جو خالد بھائی ہیں یہ پہلے ڈیلس میں مقیم تھے، پھر ہمارے پاس کافی عرصہ رہے، اس کے بعد کیلیفورنیا چلے گئے، ہمیں ان کی یاد ستاتی ہے اس لیے ہم نے یاد کیا۔ تو میں نے لکھا ہے کہ کچھ ہجرت سانو راس بھی سی، کچھ سانو پھرندہ شوق بھی سی، کچھ جین نہیں دیتا یارہ نے، کچھ سانو مرندہ شوق بھی سی۔ جناب خالد خواجہ میں گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے آپ کو محسوس فرمائیں۔ بہت اچھے شاعر، بہت اچھا انداز بیان، یقیناً آپ محسوس کریں گے، محسوس ہوں گے۔ جناب خالد خواجہ صاحب۔ جی ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے، شکریہ بہت بہت۔ خواتین و حضرات، میری بدبختی ہے کہ جب بھی میری باری آتی ہے وقت کم ہو جاتا ہے۔ میں شہر کا رہنے والا ہوں، میں شہر سے گیا ہوں، اور جو مجھے آج داد نہیں دے گا میں سب کو جانتا ہوں، باری باری مذاکرات کے لیے حاضر ہوں گا۔ آج عرفان مرتضیٰ میرا چھوٹا بھائی ہے، آج یوسف زئی صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، یونس اعجاز، نور امروہی، یہ لوگ عظیم لوگ ہیں، یہ گھاٹے کا سودا کرتے ہیں۔ حضور ایک بات آپ سے عرض کر دوں، مجھے 45 سال شعر کہتے ہو گئے، مجھے آج تک ایک پیسے کا فائدہ نہیں۔ میں جب آ رہا تھا تو 3 شعر میں نے کہے ہیں، آپ کی نظر کرتا ہوں کہ چند برسوں کی کہانی کیوں ہے، میرا ساتھ دیجئے، چند برسوں کی کہانی کیوں ہے، مختصر اتنی جوانی کی۔ چند برسوں کی کہانی کیوں ہے، چند برسوں کی کہانی کیوں ہے، وہ مختصر اتنی جوانی کیوں ہے،
اور شیخ صاحب کی طبیعت میں بھلا، شیخ صاحب کی طبیعت میں بھلا اس قدر ریشہ دبانی، شیخ صاحب کی طبیعت میں بھلا اس قدر ریشہ دبانی کیوں ہے؟ اور میں یہیں سے گیا ہوں اور پھر میں اپنے آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں جو میں نے بہت مرتبہ پوچھا ہے کہ ٹھیک سب کچھ ہے تو پھر خالد جی، ٹھیک سب کچھ ہے تو پھر خالد جی، ٹھیک سب کچھ ہے تو پھر خالد جی، پھر وہی نقل مکانی کیوں ہے؟ اور چند برسوں کی کہانی کیوں ہے؟ مختصر اتنی ایک فرض شعر سن لیجئے کہ دلوں جہاں پر، چلیے چھوڑ دیجئے اس کو، میں غزل پیش کرتا ہوں۔ نہیں ہو جائے مقرر ہو جائے، ہم اپنے غزل پیش کرتا ہوں، نہ مقرر ایک تازہ غزل ہے۔ اچھا وہ بھی سن لیجیے۔ جی میں ابھی عرض کرتا ہوں، میں 2 گھنٹے ہیں اصل میں میرے بعد جو شاعر آنے والا ہے نا وہ اسے میرا دل کہتا ہے میں اسے حرز جاں بنا لوں۔ میں ابھی عرض کرتا ہوں جو میں آپ کو سنانے جا رہا تھا۔ ایک شعر سنی صاحب کہ یہ مطلب ہے کہ کھیلنے کے لیے یہ عشق جوانی مانگے، کھیلنے کے لیے یہ عشق جوانی مانگے، اس کا کاٹا ہوا ممکن نہیں پانا۔ بڑا بیلنس کیا بھیا۔ ایک اور ہاں وہ شعر ہے اور بھی سن لیجیے۔ دلو جہاں پر جو گزری تھی قیامت بھول کر دیکھو، دلو جہاں پر جو گزری تھی قیامت بھول کر دیکھو، اور بھلا سکتے ہو تو پہلی محبت بھول کر۔ دلو جہاں پر جو گزری تھی قیامت، اس طرف والوں کو اردو سمجھ نہیں آتی کیا؟ دلو جہاں پر جو گزری تھی قیامت بھول کر دیکھو، بھلا سکتے ہو تو پہلی محبت بھول کر دیکھو۔ معاف کیجیے گا، چل جو غزل میں آپ کو سنانے کے لیے لایا ہوں، ہم اپنے ہو نہیں سکتے، تمہارا ہم کو ہونا ہے۔ ہم اپنے ہو نہیں سکتے، تمہارا ہم کو ہونا ہے، منافع ہو نہیں سکتا، خسارہ ہم کو ہونا ہے۔ ہم اپنے ہو نہیں سکتے، تمہارا ہم کو ہونا ہے، منافع ہو نہیں سکتا، خسارہ ہم کو ہونا ہے۔ وہ کسی کو ڈوبنا ہے یا نہیں اس کا مقدر ہے، کسی کو ڈوبنا ہے یا نہیں اس کا مقدر ہے۔ سمندر ہم کو بننا ہے، کنارہ ہم کو ہونا ہے۔ بہت دن جی لیے ہم دوسروں کے واسطے اب کے، بہت دن جی لیے ہم دوسروں کے واسطے اب کے، چلو ہم فیصلہ کر لیں ہمارا ہم کو ہونا ہے۔ یہ ابھی آپ کو میں ابھی سٹارٹ ہوا ہوں۔ یہ نظم کا عنوان ہے کیلیفورنیا اور ٹیکسس کے درمیان کہیں۔ یہ نظم غور سے سنیے گا، یہ بہت سے گھروں کی اور بہت سے لوگوں کی کہانی ہے۔ اپنا گھر چھوڑنا آسان نہیں ہوتا ہے، اپنا گھر چھوڑنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ گھر کی ہر چیز پکڑ لیتی ہے دل کا دامن، اپنا گھر چھوڑنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ گھر کی ہر چیز پکڑ لیتی ہے دل کا دامن، کمکمے کھڑکیاں قالین سبھی روتے ہیں۔ گھر بھی ایک ہمدم دیرینہ ہوا کرتا ہے۔ اب جو میں گھر سے بہت دور نکل آیا ہوں، اب جو میں گھر سے بہت دور نکل آیا ہوں، سینکڑوں میل نکل آیا ہوں گھر سے آگے، اور ہر موڑ مجھے کرتا ہے
میرے اس گھر سے ذرا اور بھی دور، جس کے ہر گوشے سے بے انت محبت ہے مجھے، میرے ہر موسم جاں کا ہے وہ اصلی محرم، پوچھتا جاتا ہوں بہتے ہوئے آنسو پیغام، سوچتا ہوں کہ جدائی کا یہ سودا تو بہت مہنگا ہے، پر کیا کیجئے جس نے ہجرت پہ کیا ہے مجھے مجبور وہی، خوبصورت سب وہ فرید اسی گھر میں کہیں رہتا ہے۔ ختم ہو گئی۔ اب یہ غزل سن لیجیے، اس کے بعد میں چلا جاؤں گا، اور اگر آپ لوگوں نے یہ سلوک رکھا تو آئندہ کبھی نہیں آؤں گا۔ عجب عجیب کشمکش و امتحان رہتا ہے، عجیب کشمکش و امتحان رہتا ہے جہاں بھی کوئی بڑا خاندان رہتا ہے، عجیب کشمکش و امتحان رہتا ہے جہاں بھی کوئی بڑا خاندان رہتا ہے۔ میں اپنے بارے میں سوچوں، اس کو چھوڑ دیجئے، اور کسی کو چھونے کی حسرت میں کیوں تڑپتے ہو، کسی کو چھونے کی حسرت میں کیوں تڑپتے ہو، زمین سے دور میاں آسمان رہتا ہے۔ اور یہ شعر سن لیجئے، اس کے بعد میں چلا جاؤں گا کہ ہمارے کسی کو چھونے کی حسرت میں کیوں تڑپتے، میرا خیال ہے میں آپ لوگوں کی طرف توجہ نہیں دے رہا ہوں، کسی کو چھونے کی حسرت میں کیوں تڑپتے ہو، زمین سے دور میاں آسمان رہتا ہے۔ اور یہ شعر سن لیجئے، ہمارے نام کی تختی پہ موٹے لفظوں میں، ہمارے نام کی تختی پہ موٹے لفظوں میں کسی نے لکھ دیا یہاں ایک پٹھان رہتا ہے۔ حضرات گرامی، اب وہ جی خالد بھائی ایک مرتبہ پھر مجھے صاحب صدر جو میرے عزیز دوست بھی ہیں اور بہت عظیم آدمی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، انہوں نے حکم دیا ہے کہ میں یہ غزل اپنی پیش کرتا ہوں۔ ویسے مجھے عجیب سے اس لیے لگ رہا ہے کہ آج تک مجھ سے فرمائش نہیں ہوئی۔ کہیں بھی جا نہیں سکتا ہوں، تسنیم عابدی کی نظر کرتا ہوں اور اپنی چھوٹی بہن نیلوفر افشاں کی نظر کرتا ہوں کہ کہیں بھی جا نہیں سکتا ہوں، گھر میں رہتا ہوں۔ ذرا میرا ساتھ دیجئے، کہیں بھی جا نہیں سکتا ہوں، گھر میں رہتا ہوں، میں اپنی ذات کے اندر سفر میں رہتا ہوں۔ کہیں بھی جا نہیں سکتا ہوں، گھر میں رہتا ہوں، میں اپنی ذات کے اندر سفر میں رہتا ہوں، اور مجھے ہی سوچتا رہتا ہے میرا ایک دشمن، مجھے ہی سنیے صاحب، مجھے ہی سوچتا رہتا ہے میرا ایک دشمن، مجھے ہی سوچتا رہتا ہے میرا ایک دشمن، میں دور رہ کے بھی دشمن کے گھر میں رہتا ہوں۔ کہیں بھی جا نہیں سکتا ہوں، گھر میں رہتا ہوں، میں اپنی ذات کے اندر سفر میں رہتا ہوں، اور مجھے ہی سوچتا رہتا ہے میرا ایک دشمن، میں دور رہ کے بھی دشمن کے گھر میں رہتا ہوں۔ اور شعور جب بھی میرا لاشعور بنتا ہے، شعور جب بھی میرا لاشعور بنتا ہے، تو خواب خواب سے ہنستے نگر میں رہتا ہوں، اور خوشائی ساعت وجدان شیر خالد جی، ڈاکٹر صاحب کو حکم تھا، ذرا مشکل سی غزل ہے، خوشائی ساعت وجدان شیر خالد جی، غزل کے شعر میں نظم ہنر میں رہتا ہوں۔ بس یہ بہت ہو گیا، بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔ یہ تھے کیلیفورنیا سے آئے ہوئے ہمارے مہمان جناب خالد خواجہ، بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ حضرات گرامی، اب وہ مرحلہ آ رہا ہے جہاں پر ہم اپنے جو میرے مجلس ہیں، آج کی بزم کے دولہا ہیں، نوشائے بزم ہیں، ان کی طرف چلوں گا۔ اس سے پہلے مجھے معلوم ہوا کہ ایک یہاں پر ریڈیو پروگرام ہے جس نے ہمیں پورے اس عرصے میں بڑا سپورٹ کیا اور سب لوگوں کو
یہ بتاتے رہے کہ یہ پروگرام ہے لائٹ آف اسلام 14 اگست 1994 کو یعنی شروع ہوا تھا، اور آج اس کی 19ویں سالگرہ ہے۔ اس پر ایک تالیاں ہو جائیں ان کے لیے، اور اللہ تعالیٰ ان کے مقاصد میں ان کو کامیاب کرے۔ محترم مقصود صدیقی صاحب اور محترمہ فوزیہ سید صاحب۔ جناب چلتا ہوں نوشہ بزم کی طرف۔ ان کے لیے میں نے قطعہ لکھا ہے: امن و الفت کے ہر پیمبر کو دوستی کا سفیر کہتے ہیں، آج بھی آپ کی محبت کے ہم تو خود کو اسیر کہتے ہیں، اور ہیں ہی مہمان خاص کے قابل مرتضیٰ اور عقیل کہتے ہیں، شاعری میں جو غوث کہلائے اس کو سید شکیل کہتے ہیں۔ آپ سب کی تالیوں میں آج کی بزم کے دولہا ہمارے مہمان خصوصی رامپور انڈیا سے تشریف لائے ہوئے سید شکیل غوث۔ صاحب صدر، مختلف ریاستوں سے تشریف لائے معزز شعراء کرام، ہیوسٹن کے مقامی شعراء کرام، تقدیس ادب انٹرنیشنل کے صاحب صدر فیاض خان صاحب، اور پی اے جی ایچ کے صدر جناب تسنیم صدیقی صاحب، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے آپ سبھی حضرات کو آج کے اس تاریخی